یسوع کلام کر، قبول سلام کر، گناہ آلودہ روح جسم جاں کو پھر سے بحال کر۔ یسوع کلام کر، قبول سلام کر۔ سی یشوع میں ہم سبوں کی سلامتی ہو۔ سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا، اور فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، یعنی ان کی سلامتی ہو، ان کی شانتی ہو جن پر فضل ہوا ہے، خدا کا فضل۔ اور کلام میں لکھا ہے فضل اور سچائی یشوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ تو میرا ان سبوں کو سلام، میرا سلام قبول کریں جن پر یشوع مسیح کی معرفت، فضل اور سچائی پہنچی، کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، گریس پر گریس، انوگرہ پر انوگرہ۔ سلام، شلوم، پیس کا مطلب ہے کہ آپ کی شانتی ہو۔ تو ہم اکثر اپنے بھائیوں کو سلامتی یعنی سلام کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یشوع مسیح میں آپ سبوں کی سلامتی ہو، آپ کی شانتی ہو، یعنی آپ کی شانتی بنی رہے۔ لیکن سلام کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک بار کہنے سے اس کی شانتی ہوگی یا ہو چکی، جسے ہم نے سلام یا شلوم کہا۔ سلام کہنا تو آغاز ہے، یعنی شروعات ہے، ابتدا ہے، بلکہ ایک طرح کا اقرار ہے۔ جو بھی دوسرے کو سلام کہے تو وہ اس کی روحانی ترقی اور اس کی تسلی کے لیے کلام کرے، باتیں کرے۔ سلام کہنا اس بات کا اقرار بلکہ فرض ہے کہ اس کے بعد جتنی بھی باتیں ہوں گی یا جس طرح بھی ہم ایک دوسرے سے ہم کلام ہوں گے، ہم ایک دوسرے سے وہ باتیں کہیں گے جو ترقی اور تسلی کی ہوں، اور جو شانتی سے بھری ہوں، اور جو روحانی ترقی کے لیے کلام میں سے یا کلام کی باتیں ہوں، وہ ایک دوسرے کی روحانی ترقی اور شانتی کا باعث ہوں گے۔ جب سلام کہا تب ہم نے اس سے اقرار کیا اور یہ نبوت کی کہ اس کے بعد جب ہم کلام ہوں گے یا جتنی بھی ہمارے بیچ میں باتیں ہوں گی، ہماری روحانی ترقی، تسلی کی باتیں ہوں گی، تاکہ ان باتوں سے ہمیں شانتی ہو۔ لیکن اگر ہم زبان سے تو ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں، مگر اس کے بعد باتیں جو ہماری ہیں وہ شریرک یا سنسارک، بلکہ دوسرے کو ٹھوکر لگانے کی، پریشانی کی یا پریشان کرنے والی باتیں یا ٹھٹھے بازوں کی طرح ہم کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہم سلام یا شلوم شبد کو آبس کرتے ہیں، یعنی بے عزت کرتے ہیں، یعنی اس کے معنی ختم ہو جاتے ہیں۔ جب ہم سلام کہتے ہیں اس کے بعد شریرک، سنسارک یا ٹھٹھے بازوں کی طرح یا اور باتیں کرنے لگ جاتے ہیں جن سے کسی بھی طرح کا کوئی بھی روحانی لابھ نہیں، جن باتوں میں روحانی ترقی نہیں، تو ہم جو سلام شبد استعمال کر کے نبوت برائے نبوت اقرار کرتے ہیں، تو اس
شبد کے معنی ختم ہو جاتے ہیں، وہ بے عزت ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ شبد گاڈ میڈ ہے۔ یعنی ہم جب سلام کہنے کے بعد، شالوم کہنے کے بعد جب ہم ادھر ادھر کی دنیا کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں جس میں کوئی بھی ترقی نہیں، روحانی ترقی نہیں، تو اس لفظ کو، شالوم سلام لفظ کو آپ بس کرتے ہیں، اس کے معنی ختم کر دیتے ہیں اور اس کو بے عزت کرتے ہیں۔ پھر اس سے اچھا ہے کہ سلام کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنا فرض نبھانے میں کامل نہیں ہوں، کہ میری باتوں سے سننے والے کی روحانی ترقی ہو، تسلی ہو، شانتی ملے، تو اس سے اچھا ہے کہ لفظ کو بے معنی کرنے سے اچھا ہے، لفظ کی بے عزتی کرنے سے اچھا ہے کہ خاموش رہا جائے۔ خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے، کچھ کہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر سلام کہتے ہیں جو فرض ہے مگر نبھاتے نہیں، تو یہ اس طرح ہے کہ یہ لوگ لبوں سے تو میرا آدر کرتے ہیں، لبوں سے، ہونٹوں سے تو میری عزت کرتے ہیں، مگر ان کے دل جو ہیں مجھ سے دور ہیں۔ بس خداوند فرماتا ہے چونکہ یہ لوگ زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں، یعنی کہ زبان سے تو ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ جتنا خدا ہمارے نزدیک ہے شاید ہی ہو، اور ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، کیونکہ میرا خوف جو ان کو ہوا فقط آدمیوں کی تعلیم سننے سے ہوا۔ اگر ہمارے اور خداوند کے بیچ میں ڈر کی دیوار ہے، وہ کنہوں نے کھڑی کی؟ آدمیوں کی تعلیم نے۔ آدمیوں کی تعلیم ہی ہمارے بیچ اور خداوند کے بیچ ڈر کی دیوار کھڑی کرتی ہے۔ یعنی ڈر کا اپوزٹ لفظ ہے کہ ہم میں اور خدا میں محبت نہیں، کیونکہ محبت ہی جو ہے جو ہر ڈر کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر ڈر ہے ہمارے بیچ آدمیوں کی تعلیم کی وجہ سے، ہمارے بیچ اور خداوند کے بیچ ڈر ہے، اس کا مطلب وہ جو خدا کی بے انتہا محبت ہے وہ آدمیوں کی تعلیم سے ہم پر ظاہر نہیں ہوتی، اور وہ نہیں چاہتے، آدمیوں کی تعلیم نہیں چاہتی کہ ہم پر خدا کی محبت ظاہر ہو۔ یعنی خدا کی محبت یعنی یشوع مسیح۔ اسی لیے آدمیوں کی جو تعلیم ہے ہمارے اور خداوند کے بیچ میں ڈر کی دیوار بنائی رکھتی ہے، تاکہ ہم پر اس کی محبت ظاہر نہ ہو جائے۔ وہ امت کی طرح تیرے پاس آتے اور میرے لوگوں کی مانند تیرے آگے بیٹھتے اور تیری باتیں سنتے ہیں، لیکن ان پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ وہ اپنے منہ سے تو بہت محبت ظاہر کرتے ہیں، پر ان کا دل لالچ پر دوڑتا ہے۔ ظاہری طور پر تو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ خدا سے بہت محبت ہے، لیکن دلی ارادے کے طور پر ان کے دل میں لالچ ہے، ان کا دل لالچ پر دوڑتا ہے۔ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، جس کے منہ سے سلام نکل چکا یا جو اس بات کا اقرار کر چکا کہ یسوع ہی خداوند ہے، یسوع ہی خدا کا بیٹا ہے، یسوع ہی پربھو ہے، تو اس کے منہ سے کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو۔ بات وہ کریں سلام کہنے کے بعد یا جو مسیح یشوع میں ہے، وہ بات کریں جو ضروری ہے، اور وہ بات کریں جو ضروری ہے اور دوسرے کی ترقی کے لیے بھی ہو۔ یہ ہمارا فرض ہے تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تم سب سے زیادہ زبانیں بولتا ہوں، لیکن کلیسیا میں بیگانی زبان میں 10,000 باتیں کہنے سے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ اوروں کی تعلیم کے لیے 5 ہی باتیں
عقل سے کہوں، لیکن جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے ترقی اور نصیحت اور تسلی کی باتیں کہتا ہے۔ تو جب ہم سلام کہتے ہیں، سلام برائے نبوت ہے، اور جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے ترقی اور نصیحت اور تسلی کی باتیں کہتا ہے۔ تو جب ہم سلام کہتے ہیں، یشوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو، شالوم، تو اگر ہم جس آدمی سے ہم نے کہا ہے شالوم سلام، تو اگر ہم اس کو ترقی کی باتیں، نصیحت کی باتیں، تسلی کی باتیں، مکاشفہ کی باتیں یا کلام حق سے ہدایت نہیں کرتے جس سے اس کی روحانی ترقی ہو، تو ہم سلام شالوم لفظ کو بے عزت کرتے ہیں، اس کو آبس کرتے ہیں، اس کے معنوں کو بے معنی کرتے ہیں۔ جب ہم اپنی کلیسیا سے سلام کہتے ہیں تو ہم نبوت کرتے ہیں کہ اس کے بعد اس کے حق میں یا اس کے ساتھ جو بھی بات چیت ہو، کلام ہو، اس کی ترقی، نصیحت اور تسلی کے لیے ہو، اور جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسیا کی ترقی کرتا ہے۔ بس ہم ان باتوں کے طالب رہیں جس سے میل ملاپ اور باہمی ترقی ہو۔ اے پیارے، میں یہ دعا مانگتا ہوں، جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے اسی طرح تو سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے۔ جس کی روحانی ترقی ہو رہی ہے، جو روحانی ترقی کرتا ہے، وہ سب باتوں میں ترقی کرتا ہے اور تندرست رہے۔ ان باتوں کی فکر رکھ، انہی میں مشغول رہ، تاکہ تیری ترقی سب پر ظاہر ہو، تاکہ دانا آدمی سن کر علم میں ترقی کرے اور فاہم آدمی درست مشورت تک پہنچے۔ لیکن بےہودہ بکواس سے پرہیز کر، کیونکہ ایسے شخص اور بھی بے دینی میں ترقی کریں، یعنی بے دینی جس کا کوئی دین نہیں، جو دیانتدار نہیں، لیکن بےہودہ بکواس سے پرہیز کر، کیونکہ بےہودہ بکواس سے بے دینی میں ترقی ہوتی ہے، کیونکہ ایسے شخص اور بھی بے دینی میں ترقی کریں گے۔ بےہودہ بکواس جو ہے وہ بے دینی میں دوسرے کی ترقی کرتی ہے۔ اگر سلام کہتے ہیں تو بےہودہ باتیں کہتے ہیں، تو ہم دوسرے کی، جس کو ہم نے سلام کہا ہے، اس کی بے دینی میں ترقی کر رہے ہیں۔ مگر تم اے پیارو، اپنے پاک ترین ایمان میں اپنی ترقی کر کے اور روح القدس میں دعا مانگ کے اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھو، اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی رحمت کے منتظر رہو، تاکہ مقدس لوگ کامل بنیں۔ مقدس یعنی پاک، جو یشوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں اور یشوع مسیح کا ایمان جن میں کام کرتا ہے، جو فضل اور سچائی کے متحد ہے، اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ ہم میں ہر شخص اپنے پڑوسی کو اس کی بہتری کے واسطے خوش کرے تاکہ اس کی ترقی ہو۔ بس تم ایک دوسرے کو تسلی دو اور ایک دوسرے کی ترقی کے باعث بنو، چنانچہ تم ایسا کرتے بھی ہو۔ بس تم جب روحانی نعمتوں کی آرزو رکھتے ہو تو ایسی کوشش کرو کہ تمہاری نعمتوں کی افزونی سے کلیسیا کی ترقی ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم سب علم رکھتے ہیں، ہم سب علم رکھتے ہیں۔ علم غرور پیدا کرتا ہے، گھمنڈ پیدا کرتا ہے، لیکن محبت ترقی کا باعث ہے۔ اب میں تمہیں خدا اور اس کے فضل کے کلام کے سپرد کرتا ہوں، جو تمہاری ترقی کر سکتا ہے اور سارے مقدسوں میں شریک کر کے میراث دے سکتا ہے، اور وہ میراث ایمان کے سبب سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو، اور ہم اندازے سے زیادہ یعنی اوروں کی محنتوں پر فخر نہیں کرتے، لیکن امیدوار ہیں
کہ جب تمہارے ایمان میں ترقی ہو تو ہم تمہارے سبب سے اپنے علاقے کے موافق اور بھی بڑھیں۔ بس اے بھائیو، کیا کرنا چاہیے؟ جب تم جمع ہوتے ہو تو ہر ایک کے دل میں مزمور یا تعلیم یا مکاشفہ یا بیگانی زبان یا ترجمہ ہوتا ہے۔ سب کچھ روحانی ترقی کے لیے ہونا چاہیے کہ دوسرے کی ترقی ہو، مسیح کا بدن ترقی پائے۔ غرض اے بھائیو، ہم تم سے درخواست کرتے ہیں اور خداوند یسوع میں تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ جس طرح تم نے ہم سے مناسب چال چلن اور خدا کو خوش کرنے کی تعلیم پائی اور جس طرح تم چلتے بھی ہو اسی طرح اور ترقی کرتے جاؤ۔ خدا اور ہمارے خداوند یسوع کی پہچان کے سبب فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ ہوتا رہے، بلکہ ہمارے خداوند اور منجی یشوع مسیح کے فضل اور پہچان میں بڑھتے جاؤ۔ اس کی تمجید اب بھی ہو اور اب تک ہوتی رہے، آمین، تاکہ تمہارے چال چلن خداوند کے لائق ہو اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے اور تم میں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے اور خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ۔ اے بھائیو، تمہارے بارے میں ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے، اور یہ اس لیے مناسب ہے کہ تمہارا ایمان بہت بڑھتا جاتا ہے اور تم سب کی محبت آپس میں زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ تو مسیح یشوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جب ہم ایک دوسرے سے سلام کہیں، شالوم کہیں، تو ضرور ہے جب دوسری باتیں کریں تو وہ خدا کی طرف سے ہوں، روح القدس کی طرف سے ہوں اور دوسرے کی ترقی اور تسلی اور علمیات کے لیے ہو، تاکہ مسیح کا بدن ترقی پائے۔ تو یشوع مسیح میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔